السلام علیکم. پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید. میں ہوں شیر دل خان. پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ. لیکن سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. سب سے پہلے آغاز کریں گے وفاقی کابینہ کا اجلاس. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت جاری 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا ہے. اس کی تفصیل آج کے پروگرام میں شامل ہوگی. راولپنڈی میں افسوسناک طیارہ حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. صدر مملکت اور وزیر اعظم پاکستان اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. مانسون کی بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تباہ کاریوں کے نتیجے میں اب تک 76 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. 71 افراد زخمی ہیں. جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ یہ جو فلڈ کی سچویشن نظر آ رہی ہے, اربن فلڈنگ ہے اور کچھ جگہوں پر جو ہے فلڈنگ کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں, اس کی کیا تفصیل ہے آج کے پروگرام میں شامل ہوگی. اور بات ہوگی دولت مشترکہ کی پارلیمانی ایشیائی علاقائی کانفرنس جس کا آغاز آج باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ہوا. اسپیکر اسد قیصر اس کی صدارت کر رہے ہیں اور آج مہمان خصوصی تھے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مل کر ہی اس دنیا میں مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں. اس کے لیے جو ممالک ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہوگا. اور ایک اور بڑی خبر, مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور ایسی صورتحال میں کوشش کی جا رہی ہے کہ زور اور زبردستی سے کشمیریوں کے حقوق کو دبایا جائے اور ان کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو ختم کیا جا سکے. بات ہوگی آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں دوستی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ریلیشن شپ, آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. گزشتہ روز 2 میچز ہارنے کے بعد آج پھر ہوم لیس فٹ بال ورلڈ کپ میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی کوریا اور آئیوری کوسٹ سے ہونے جا رہا ہے. کیا اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں, شیئر کریں گے آج پروگرام میں. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب وقت ہوا جاتا ہے اذان عصر کا. اذان سننے کی سعادت حاصل کیجیے, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास और इसमें 16 निकाती एजेंडा जिस पर गौर किया गया, इसकी तफसील जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा शाहिद अजमल मलिक। शाहिद, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। वैसे तो बाज़ाब्ता तौर पर अब से कुछ देर के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, लेकिन एजेंडे के हवाले से आज जो कार्रवाई हुई उसके हवाले से क्या अपडेट्स रहेंगी? जी शेरदिल, आज बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था काबीना का। आप ये जानते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो कैबिनेट इजलास के अंदर कंटिन्यूटी उन्होंने रखी हुई है और हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते तसलसल के साथ ये इजलास हो रहे हैं। इनमें ख़ास तौर पर जो 2-3 चीज़ें डिस्कस होती हैं उनमें गवर्नमेंट की ऑस्टेरिटी ड्राइव तो है ही, साथ ही कीमतों के हवाले से भी बात होती है। मार्केट के अंदर जो प्राइसेस का इशू है, प्राइसिंग का मामला है और प्राइस कंट्रोल का मामला है, ये भी डिस्कस होता है। आज के इजलास में जब इजलास शुरू हुआ, वज़ीर आज़म इसकी सदारत कर रहे थे, तो सबसे पहले बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान में जो पाक फौज के शोधा हैं उनके लिए फातह ख्वानी की गई और कौम के नाम अपनी जिंदगियां जो है देने वाले और कौम के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वाले, मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले इन तमाम शोधा के लिए फातह ख्वानी भी की गई और इनको बेहतरीन अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। साथ ही रावलपिंडी में जो तैयारा हादसा हुआ है, जिसमें कल रात को एक मंदोनाक हादसा हुआ, तैयारा गिरा, उसमें जो है क्रू के साथ साथ दीगर अफराद थे वो भी शहीद हुए, उनके लिए भी फातह ख्वानी की गई। इतलात जो हमारे पास हैं उसके अंदर ये भी है कि जो इजलास के अंदर मुख्तलिफ शोबों के मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर हेड्स लगाने की भी बात हुई और मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो कि अब तक जिनके हेड्स जब चेंज करने थे या नए लगाए जाने थे वो उनके बारे में भी फैसला किया गया और नए हेड्स लगाने के लिए जो है बात हुई। तो 5:30 बजे इसके हवाले से ब्रीफिंग होगी, वज़ीर इत्तलात बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग देंगी। ये भी काबीना इजलास के हवाले से अहम बात है। जो आपने प्राइस कंट्रोल
کے حوالے سے ایک میکینزم کی بات کی جو ایگزسٹ تو کرتا ہے لیکن اس کو اس طرح ایک امپلیمنٹیشن میں کچھ ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، جس طرح روٹی کی پرائسز کی بات ہو یا دیگر شاہ خورنوش کی بات ہو، تو کیا حکمت عملی ترتیب دی جا سکتی ہے اور جو پہلے سے جو ایک پرائس کنٹرول ایک میکینزم ہے کیا اس کو فعال کرنے پر بات کی جا سکتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ جو میکینزم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پورے پاکستان کے اندر ماضی میں کبھی اس کو ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھی. آپ صرف اسلام آباد ہی دیکھ لیں، فیڈرل کیپٹل ہے، یہاں پر ہر مارکیٹ میں آپ کو ڈفرینٹ پرائسز جو ہیں ملیں گی، اور روٹی کے لیے خاص طور پر ایشو بھی چل رہا تھا. اور ہمارے پاس تو اطلاعات یہ بھی ہیں، ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس کے اوپر نوٹس بھی لیا اور روٹی کی جو پرائسز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے خاص طور پر ایک اجلاس بھی طلب کیا ہے. یہ صرف ذرائع کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کا کنفرم ہونا بھی باقی ہے. لیکن اس طرح کی خبر آنا جو ہے وہ خوش آئند اس وجہ سے ہے کہ ہم مارکیٹس کے اندر کبھی بھی پرائسنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکے، اور پرائس کنٹرول جو اتھارٹیز ہیں، میجسٹریٹس ہیں اسلام آباد کے اندر، اگر صرف آپ فیڈرل کیپٹل سے ہی اس کو ٹھیک کرنے لگیں تو جو میجسٹریٹس ہیں جو کہ بیوروکریسی ہے جو کہ ان کی ڈیوٹی ہے یہ کام کرنا جو ہے، اگر وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو یہ کس طریقے سے ٹھیک ہوگا؟ اس کو کنٹرول تو کرنا پڑے گا. ایک ہی مارکیٹ کے اندر ایک ساتھ جو 10 دکانیں ہیں ان 10 کی 10 دکانوں میں الگ ریٹس آپ کو ملیں گے، اور پورے پاکستان کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. یہ تو آپ فیڈرل کیپٹل سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ملک کے دیگر حصوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ پرائس کنٹرول میکینزم جو ہے وہ آپ کو صرف کاغذوں کے اندر ملے گا، اس کے لیے کوئی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور روٹی کا معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر 2 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ پرائس کیسے طے ہوتی ہے یہ دیکھا جائے، اور دوسرا سب سے زیادہ ضروری یہ بھی ہے کہ جس پرائس کی آپ روٹی لے رہے ہیں کہ اس وزن کی بھی ہے، اس کے اگر وہ 100 گرام کی روٹی آپ کو ملنی ہے تو کیا 100 گرام پورا ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں چیک ہونی ہوں گی. تو میرے خیال میں کہ اگر ادارے جو ہے افراد اگر اتھارٹیز کام کرنے لگیں تو ایک مشکل تو نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا، یہ بہت آسان ہے اور اس کو آسانی سے کنٹرول کیا. بہت سے ایسے کنزیومرز ہیں جو اس حوالے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں اور رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے، اور یہ شیخ آپ کا اور ہمارا کام بھی ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے یہ، کیونکہ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس دی جائے، ساتھ ہی آواز بھی اٹھائی جائے کہ اگر دیکھیں گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آرڈرز دیتی ہے. اب وزیر اعظم جو ہے اس کے اوپر نوٹس بھی لے رہے ہیں، وہ اس کو ہائیسٹ لیول کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں. نیچے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو جو امپلیمنٹ کرنا ہے ان کو بھی جاگنا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو ایک عام آدمی کے طور پر بھی جو ہے اس کے اوپر اتنی اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ ہم یہ بات کر سکیں اور یہ معاملہ پہنچا سکیں. بہت شکریہ. شاہد اجمل ملک پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب سے کچھ دیر کے بعد پریس بریفنگ بھی ہوگی. مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ میڈیا کو آگاہ بھی کریں گی جو آج اہم فیصلے لیے گئے ہیں. کابینہ کے اجلاس میں جو ایجنڈا تھا اس میں کون کون سی عام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ کچھ ہی دیر بعد تفصیل اس کی سامنے آ جائے گی. راولپنڈی طیارہ حادثہ کی بات کرتے ہیں. انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا گزشتہ رات، اور ہم نے یہ دیکھا اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ 18 افراد اس میں جاں باک ہو چکے ہیں، اور راولپنڈی کے ایک نواحی علاقے میں یہ طیارہ گرا اور جس کی وجہ سے کرو کے ممبرز اور جو آبادی وہاں پر تھی ان کا بھی تھوڑا سا نقصان ہوا ہے. اور جس کے بعد آج اب سے کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے شاہد بھی کہ وفاقی کابینہ میں بھی ان تمام تر افراد کی جن کی آج جانی گئی ہیں ان سے اظہار تعزیت کیا گیا، ان کی فیملی سے، اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور فاتح خوانی بھی کی گئی ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی افسوس کا اظہار کیا ان تمام تر فیملیز سے جن کے پیارے آج کے اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. اور ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے اور اس پروگرام لائیو ایٹ 5 کے توسط سے تمام ان فیملیز جن کے پیارے آج اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان سے ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں. اور آئی ایس پی آر کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہ طیارہ حادثہ جو ہے وہ ایک تربیتی طیارہ تھا. اس پرواز پہ کچھ خرابی ہوئی اور اب تک اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں اور تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں کہ کیا وجوہات ہوئیں اس طیارہ حادثے کے. عاصم رضوان پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے. عاصم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا اب تک تفصیل ہے ڈیتھ ٹول کے حوالے سے بتائیے گا، زخمیوں کی کیسی حالت ہے، کون سے اسپتال میں ان کو منتقل کیا گیا، ان کی بھی کچھ طبیعت کے حوالے سے بتائیے گا.
جی بالکل شیر، اگر ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ اپڈیٹ دیتے چلیں تو پاکستان آرمی کا تربیتی جہاز جو ہے وہ کل ایک ٹریننگ فلائٹ پر تھا معمول کی، جس کو حادثہ پیش آیا موڑا کلو راولپنڈی کے قریب، اور اس میں عملے کے 5 افراد جو تھے، جن میں 2 پائلٹس لیفٹیننٹ کرنل ثاقب اور لیفٹیننٹ کرنل وسیم شامل ہیں، وہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ کرو کے جو 3 دوسرے افراد تھے، جن میں نائب صوبیدار افضل، حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت ہیں شامل ہیں، وہ بھی اس حادثے میں جو ہے شہید ہوئے تھے۔ چونکہ جہاز جو ہے وہ شہری آبادی کے اوپر حادثے کا شکار ہوا، اس کی وجہ سے جو سویلین آبادی ہے اس کا بھی نقصان ہوا، اور جہاز کے ملبے میں آگ لگی، جس کے باعث جب ملبہ نیچے گرا تو اس سے سویلینز کی جو ہے وہ بھی کیجولیٹیز ہوئیں، اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور آرمی کی جو امدادی ٹیمیں ہیں وہ جو حادثہ پر پہنچی، انہوں نے میتوں کو اور زخمیوں کو جو ہے وہ ہسپتالوں میں منتقل کیا، اور اس کے علاوہ آگ جو ہے اس کو بجھایا گیا۔ جو ریسکیو 1122 ہے راولپنڈی، اس کے مطابق جو تازہ ترین اپڈیٹ انہوں نے دی ہے، اس میں 13 سویلین جو ہیں وہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 9 سویلین جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اگر ہم اس میں عملے کے افراد کو شامل کریں، ISPR کے مطابق عملے کے 5 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، اس طرح ٹوٹل نمبر جو ہے ریسکیو 1122 کا نمبر ملا کر اور ISPR کا نمبر ملا کر جو ہے وہ ٹوٹل 18 افراد جو ہے وہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ کچھ ابھی تک تعین کیا جا سکا ہے کہ کیا وجہ ہوئی اس طیارے حادثے کی؟ کیا کوئی ابتدائی طور پر کوئی تحقیقاتی کمیٹی نے یا تحقیقاتی کمیشن نے کچھ اس حوالے سے آگاہ کیا ہے میڈیا کو؟ جی بالکل شیر، جو سیٹ پروسیجر ہے SOP جو ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ڈیفینس میں، اس طرح کے اگر کوئی خدا خاصا حادثات رونما ہوں تو اس کے لیے بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے، اور یہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ وجوہ کا جو ہے وہ جائزہ لیتی ہے، شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر مزید کارروائی ہوتی ہے تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کے حادثات جو ہیں وہ وقوع پذیر نہ ہوں۔ چونکہ بھی حادثے کو ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے، ایون کہ 24 گھنٹے کا وقت بھی نہیں گزرا، تو اتنی جلدی میرا خیال ہے کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ شاید سبمٹ نہ ہو، اور اس میں تھوڑا ٹائم تو جو ہے وہ درکار ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن رضوان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صورتحال سے، اور بتا رہے تھے کہ ابھی شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، تحقیقاتی جو کمیشن ہے، بورڈ ہے، وہ اس حوالے سے تحقیقات کرے گا کہ کیا وجوہات ہوئیں، لیکن اس حوالے سے اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ 18 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور مانسون کی بارشوں کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان بھر میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب کے بہت سے علاقے، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، جہاں پر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بارش کی وجہ سے جو کیجویلٹیز ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں۔ 76 افراد اب تک اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 71 اس میں زخمی ہیں۔ اس کی مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور کیا کوئی ایسی صورتحال تو نہیں پیش آ رہی کہ جس میں کوئی فلڈنگ کا خطرہ ہے، سیلاب کا خطرہ ہے، یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو کراچی کا شہر ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے اربن فلڈنگ کی وجہ سے، وہاں پر بہت سی شاہراہوں پر پانی کھڑا ہے، مویشیاں منڈی جو لگائی گئی ہیں وہاں پر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، بہت سی شاہراہوں کو ابھی تک کلیئر نہیں کیا جا سکا، بجلی کا تعطل بار بار ہو رہا ہے اس بارش کی وجہ سے، اور جس طرح ہم نے کل بات کی تھی کہ 36 گھنٹے تک سلسلہ کراچی اسپیسیفک جاری رہے گا، کراچی میں بارش ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے جو ساحلی علاقے ہیں، اس کے علاوہ سندھ کے جو زیریں علاقے ہیں، اندرون سندھ کے علاقے ہیں، وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیلابی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ مزید جاننے کی کوشش کریں گے احمد کمال صاحب سے، چیئرمین ہیں فیڈرل فلڈ کمیشن کے۔ بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اطلاعات اربن فلڈنگ کی ہیں۔ اوور آل کیا آپ کی جانب سے کیا اب تک اس حوالے سے چیزوں کو مانیٹر کیا گیا ہے؟ کیا کوئی فلڈنگ کا خطرہ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اس سال مانسون کے شروع ہونے سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے جو صدرن پارٹ ہیں وہاں پہ نارمل رین ہوگی، جبکہ جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پہ ابو نارمل رین فال ایکسپیکٹ ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان 3 مختلف موسموں کے لپیٹ میں ہے۔ اس میں ایک تو جو ویسٹرلی ویو میڈیٹرینین سے آتی وہ، نمبر 2 جو بے آف بنگال سے آتی ہے مونسون وہ، اور نمبر 3 جو عربین سی سے بخارات اٹھتے ہیں۔ یہ تینوں سسٹم مل کے اس وقت پاکستان کو امپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ سسٹم کراچی میں
اور ہمارے اندرون سندھ میں حیدرآباد، بے نظیر، شہید بے نظیر آباد اور دیگر کئی علاقوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ رین انہوں نے دی اور اربن فلڈنگ کے ایشوز ہوئے ہیں. اس سلسلے میں آلریڈی ایک ہفتہ پہلے نہ صرف یہ کہ محکمہ موسمیات نے بلکہ این ڈی ایم اے اور میرے ڈپارٹمنٹ نے تمام اداروں کو الرٹ دی تھی. اب آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا دوں کہ کل شام سے لے کے فرائیڈے ایوننگ تک آلموسٹ پوری کنٹری میں دوبارہ سے ایک نیا ویدر سسٹم جو کہ ٹھیک ٹھاک رین لا سکتا ہے اور ہیوی فالز بھی لا سکتا ہے وہ اثر انداز ہوگا، جس میں خصوصی طور پہ ہزارہ، مالاکنڈ کا علاقہ، پشاور، مردان کا، راول پنڈی، اسلام آباد کا اور ہمارا یہ پنجاب اپر اور لوور بوتھ، اور پھر اگر آگے جائیں تو زود کے علاقے بھی بیچ میں شامل آئیں گے، گلگت بلتستان، شاہیوال ڈویژن خاص طور پہ. اربن فلڈنگ کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ یہ سبجیکٹ آ جاتا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا اور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا نظام اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ہمیں جو کہیں فلڈنگ ہو یا اس کے کہہ لیجیے اربن فلڈنگ کے اس کو ہمیں روکنے کے انتظامات اچھے کرنے چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی رین فال ایکسپیکٹڈ ہے تو ہمارے جو بیراجز ہیں، ہمارے جو بند ہیں، ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ اطمینان بخش ہے یا کہیں پر ایسی صورتحال ہے کہ اس کو پریمپٹ کیا جا سکتا ہے ابھی ارلی آن؟ الحمدللہ ہمارا پورا انٹائر ریور سسٹم اس وقت فلی طور پہ انٹیکٹ ہے اور اس میں کسی مقام پہ بھی سیویئر قسم کی فلڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہمارے دونوں ڈیمز میں اس وقت اتنی اسپیس موجود ہے کہ اگر ان کے اوپر سے ہیوی فلوز آئے تو یہ دونوں ڈیمز اس پانی کو، اس فلڈ کو اپنے اندر ایبزارب کریں گے. اور اگر کوئی فلڈ آیا خدا نہ خواستہ تو وہ انسانی غلطی کی وجہ سے ہوگا. ہمارے اپنے اینڈ پہ ہم نے یہ انشور کیا ہوا ہے کہ تمام ڈیمز کے جو اتھارٹیز ہیں، وہ براجز کی اتھارٹیز ہیں، وہ انشور کریں 24/7 راؤنڈ دی کلاک مانیٹرنگ اینڈ پیٹرولنگ آف امپورٹنٹ اسٹرکچرز اینڈ ولنریبل پوائنٹس. کسی جگہ پہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم خود اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. صاحب آپ بہت عرصہ تک این ڈی ایم اے سے وابستہ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب تک یہ جو ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ تقریباً 70 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 71 اس میں زخمی ہوئے ہیں، تو جو ہمارا این ڈی ایم اے اور جس طرح آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اتھارٹیز کی بات ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی کر رہے ہیں یا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کس حد تک کام کر رہے ہیں وہاں پر کہ یہ جو ڈیتھ ٹول ہے اس کو کم سے کم رکھا جائے اس پوری صورت میں؟ دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہمارے ساروں کے لیے سمجھنے کی ہے، 3 ٹیئرز میں این ڈی ایم اے اسٹریٹجک گائیڈنس دیتا ہے. صوبہ جو ہے کنٹیجنسی پلان بناتا ہے اور ڈسٹرکٹ اس کنٹیجنسی پلان کو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں اگر کوئی آفت چاہیے تو امپلیمنٹ کرتا ہے. اب ہمارے جہاں پہ ڈیتھ یا کیجولٹیز ہوئی ہیں وہاں پہ زیادہ تر بجلی کا کھمبا گرا، بجلی کے کرنٹ سے ڈیتھ ہو گئی، کچی چھت تھی اس کے گرنے سے ڈیتھ ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری بلدیات کا نظام ہے یا جو ہماری سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم یا فیڈرل فلڈ کمیشن کا نیشنل فلڈ سسٹم بہترین کام کر رہا ہے. اچھا، کراچی میں کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی میں جو اربن فلڈنگ ہو رہی ہے، بہت سی وہاں پر شاہراہیں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی ہیں، کیا جو آپ کا ادارہ ہے یا جو دیگر ادارے ہیں کیا کوئی ایسی حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں کہ کراچی یا کوئی بھی بڑا شہر جیسے لاہور ہے، اسلام آباد، راول پنڈی ہے، یہاں پر یہ صورتحال نہ پیش آئے، جلدی سے جلدی جو پانی ہے وہ دریاؤں کی طرف چلا جائے اور شاہراہوں کو ڈوبنے سے بچایا جا سکے؟ دیکھیں جی، آپ نے بہترین سوال کیا. کراچی کے کانٹیکس میں سب سے پہلے تو کراچی کے جتنے بھی میجر یا بڑے نالے ہیں ان کی ریگولر سالانہ نہ صرف یہ کہ کلیننگ ہونی چاہیے بلکہ ان نالوں کی جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ اسٹون پچنگ ہونی چاہیے تاکہ جس وقت پانی اس میں جائے تو وہ فاسٹ فلو سے نکل جائے. نمبر 2، سٹی میں جس جگہ پہ اوپن ڈرینیج سسٹم ہے اس اوپن ڈرینیج سسٹم کو کلوز ڈرینیج سسٹم میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تیسری اور آخری چیز یہ
کہ کراچی کے لیے پاسٹ میں ہم نے کوشش کی تھی لیکن وہ کام نہیں ہو سکا. کراچی کو ایک اسٹرانگ ڈرینیج انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کی ضرورت ہے تاکہ اگر مونسون سیزن میں اسٹارم آ رہا ہے, اربن فلڈنگ ہو رہی ہے تو لوگوں کو پتا ہو اور بہت کوئکلی وہ پانی نکلے, اور مونسون سے دوسرے سیزن میں ہم اس سسٹم کو آپریشن اینڈ مینٹیننس کے ذریعے اس کو صاف ستھرا رکھیں. بالکل صحیح. امید کرتے ہیں کہ یہ حکمت عملی جو آپ نے تجویز کی ہے اس کے اوپر ایکچولی عمل درآمد ہوگا اور کراچی اور بڑے تمام شہروں کو ہم اربن فلڈنگ سے بچا پائیں گے. بہت شکریہ احمد کمال صاحب, چیئرمین فیڈرل فلڈ کمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے. اب کچھ روبوٹکس کی بات کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں خاص طور پر روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو مصنوعی ذہانت کہتے ہیں اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. کانسیپٹس ہو, نسٹ ہو, EME ہو, تمام تر جو بڑے یونیورسٹیز ہیں, بڑے ادارے ہیں, اس پر کافی کام کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی کافی زیادہ اس طرف راغب ہو رہے ہیں. اور اسی حوالے سے ایک منفرد مقابلہ EME کالج میں راولپنڈی میں منعقد کیا گیا. اس مقابلے کا احوال بتا رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ وسیم بلوچ اپنی رپورٹ میں. رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. گزشتہ 2 صدیوں میں روبوٹس اور مصنوعی ذہانت کے فیلڈ میں بے پناہ کام کیا گیا ہے. پوری دنیا میں روبوٹس کلبز کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے مقابلے بھی منعقد کیے جاتے رہے ہیں. اسی طرح کا ایک مقابلہ گزشتہ دنوں کالج آف الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ راولپنڈی میں منعقد کیا گیا. اس مقابلے میں پورے پاکستان سے مختلف اسکولوں, کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء نے شرکت کی. اپنے افتتاحی کلمات میں بریگیڈیئر جاوید اقبال نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. اس مقابلے کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے اپنی تقریر میں ایثار اور مل جل کر کام کرنے پر زور دیا. مقابلہ جیتنے والے شرکاء اور پروگرام کی انتظامیہ اس کامیاب مقابلے کے انعقاد پر پرجوش دکھائی دیے. ہم سارے روٹس ملینیم اسکول سے اور ادھر ہم سارے کو روبوٹکس میں شوق تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم NERC میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور اب تک ہم نے بہت محنت کی ہے, ہم نے بہت ہارڈ ورک کیا ادھر پہنچنے کے لیے اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم جیت گئے. آج ہم NERC 2019 میں ہم پارٹیسپیٹ کیا میرے بچوں نے اور الحمدللہ وی گاٹ فرسٹ پوزیشن. اور اس کی جو تھیم تھی وہ کچن ریسائکلنگ تھی. سب سے مزے کی چیز تھی اس کمپٹیشن کی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ہی سینئرز کو, یہ ہمارا کمپٹیشن نہیں تھا, یہ ہمارے سینئرز کا کمپٹیشن تھا, ہم نے ان کو بیٹ کیا. ہمارا روبوٹ جو ہے اس کے پاس یہاں پہ 2 بالز تھی, اس نے جو ہے وہ ایک باکس تک جا کے ایک بال کو ڈراپ کرنا تھا, پھر پیچھے آنا تھا, پھر دوسرے باکس پہ جا کے دوسرے بال ڈراپ کرنی. ہم نے 2003 میں یہ کمپٹیشنز کروانا شروع کیے تھے, آج 2019 ہے تو دس از the 17th ایونٹ الحمدللہ جو ہم نے کنڈکٹ کروایا. اس میں تقریباً 182 ٹیموں نے حصہ لیے, 153 یونیورسٹی, اسکولز اور کالجز کے حصے فرام آل اوور پاکستان, جس میں آپ کے چاروں پروونسز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن یہاں پہ موجود تھی. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے مقابلہ جیتنے والے شرکاء میں انعامات تقسیم کیے. تبدیلی آسان نہیں, ایک جدوجہد, نہ رکنے والی مسلسل کوشش. تبدیلی ایک سفر ہے نئے پاکستان کی جانب. منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے انتھک محنت. کتنا بدلا ہے, کتنا بدلے گا, کیسے بنے گا نیا پاکستان, حالات سے باخبر رہنے کے لیے جاننا ضروری ہے تازہ ترین صورتحال. دیکھیے پروگرام صورتحال صرف PTV نیوز پر.
تبدیلی کی وجہ سے توقعات کا جو بار ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. ایک چمکتا ہوا اور ایک نیا پاکستان نمودار ہو سکتا ہے, وہ ان ساری چیزوں کی عکاسی کرے گا جس کی بنیاد پر لوگ امید لگاتے ہیں. اس قوم میں اتنی طاقت ہے اور اتنا انلائٹنمنٹ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ڈالے گی. ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ اب پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ؟ میں ویسٹرن مائنڈ کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا کام ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو. میں نے فیکٹس پریزنٹ کیے ہیں کہ کس ملک نے اتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے جتنی پاکستانی, اور آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہوتا ہے. کیا وجہ بنی کہ نواز شریف صاحب کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اداروں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ لیکن بات اتنی ہے کہ جو ہمارا اوریجنل بیانیہ ہے ملک آئین کے مطابق ہے. کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز آتے ہیں اس میں سندھ پیچھے ہے پنجاب سے خیبر پختونخوا. یہ پہلی بار ہے جب ایک سندھ پروونشل حکومت انڈیکیٹرز پر کام کر رہی ہے, اور یہ ایک لمبا سفر ہوگا, اور سپورٹ کے بغیر اور پروڈکٹ انویسٹمنٹ کے بغیر ہم ایشوز کا مسائل حل نہیں کر سکتے. Your perspective about Pakistan and what would be your memories about our country? I am very pleased because I see a very promising future for this country. I see a lot of commitment. I see passion to transform the country. پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. وہ گندگی یا غدی میں نہ پھینکا جائے. بریک کے بعد خوش آمدید. مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مزید بھارتی قابض فوج جس میں 10,000 ٹروپس ہیں وہ وادی میں بھیج دیے گئے ہیں, اور مقصد یہی ہے ان ٹروپس کا کہ جو آزادی کشمیر کی تحریک ہے اس کو زور زبردستی سے دبانا ہے. اور آج ایک اہم سٹیٹمنٹ بھی مشیر خارجہ بلکہ وزیر خارجہ کا سامنے آیا. انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی قابل قبول نہیں ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے منیب حق صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ منیب صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو 10,000 مزید فوجی بھیجنے کا پلان ہے یہ اس کا مقصد کیا نظر آتا ہے آپ کو بنیادی طور پر؟ منیب صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ منیب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے منیب حق صاحب سے. اور جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں کسی بھی قسم کی آبادیاتی تبدیلی قابل قبول نہیں ہے. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے درمیان بھی ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, اس میں تمام مسائل پر بات ہوئی. اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ڈسکس کیا گیا ہے اور جس میں ایک ثالثی کی پیشکش بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہے. یہ تمام تر صورتحال اس پر ہم بات کریں گے. ایک بار پھر ہمیں ٹیلی فون لائن پر منیب حق صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ منیب صاحب. آپ کو میری آواز اب صحیح طریقے سے آ رہی ہے؟ ہلو جی منیب صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی آئی کین ہیئر یو. میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو ٹروپس میں اضافہ کیا جا رہا ہے مقبوضہ وادی میں, کیا مقصد براہ راست آپ کو نظر آتا ہے اس کا بنیادی طور پر وادی میں ان ٹروپس کے اضافے میں؟ دیکھیے شیردل, اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں, اس کا کوئی ایک آدھا ریزن نہیں ہے. یہ اس وقت کیا گیا ہے جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا دیا ہے
कश्मीर पर पॉलिसी का। जी अच्छा, उससे पहले ऐसा कोई डिजाइन नहीं था मोदी का, एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूटीन। अब जब ये बयान आया है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो उनके पास स्टेप आउट, अब कोई फेस आउट नहीं हुआ है कि वो इससे बचना चाह रहे हैं और वो बच नहीं पा रहे। रीजन ये है कि आज इस बात को तकरीबन हफ्ता हो गया है, मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पर्सनली आके लोकसभा में अपनी क्लियरेंस नहीं दी कि क्या उन्होंने आर्बिट्रेशन का और पॉलिसी का प्रेसिडेंट ट्रम्प को कहा था कि नहीं। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कश्मीरियों को मजीद स्क्रू टाइट करने के लिए 40,000 फौज भिजवाने का ऐलान किया है, और जो 10,000 फौज है वो इस लास्ट वीकेंड पे सैटरडे को आ गई है। अब बाकी जो 30,000 फौज है ये सारा सख्ती करेंगे और कश्मीरियों को और ज्यादा जो है वो उन पर अरसा हयात तंग करेंगे, ताकि डेमोग्राफिकल चेंज के लिए जो जिसको कहते हैं आबादी के तनासब को तब्दील करने की जो साजिश है उसको अमली जामा जो है पहनाया जाए। पहला मरला वो होगा, दूसरे मरले में वो कोशिश करेंगे कि रिगिंग करवा के काम 70 सालों से 60 लाख फौज नहीं कर सकी, ये बाकी ट्रूप्स क्या कर लेंगे? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ऐसे हथकंडों से कश्मीरियों को वो दबा लेंगे और कश्मीरियों को वो नील डाउन करने के बाद पाकिस्तान को कहेंगे कि वो एक कमजोर मौकफ के साथ उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे, ताकि उनको ज्यादा बार्गेन न करना पड़े। प्रॉब्लम यही है, जब आपने असल मसले की तरफ नहीं आना होता तो फिर आप इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म के हथकंडे मोदी सरकार इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, ये हथकंडों के बावजूद मसला हल नहीं होगा, ये मसला मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है और ये पता नहीं कहाँ जाके जो है वो बात। और जो स्टेटस है कश्मीर का, उसके हवाले से भी बहुत बात होती रही। क्या अब ज्यादा आपको लगता है कि सीरियसनेस से मोदी की हुकूमत यहाँ पर सोच रही है आर्टिकल 35A 370 के बारे में? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, आर्टिकल 35A जो है वो कश्मीर के बारे में एक लाइफ लाइन है कश्मीरियों के लिए। ये इट्स अ ब्रिज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड श्रीनगर। लेकिन अब ये मामला चौका पेंडिंग है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे कुछ इस हवाले से कुछ अच्छे असर नजर नहीं आते। जो मैं फोर्सी करता हूँ कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के तेवर ठीक नहीं है, और अगर उसने आर्टिकल 35A को एबॉलिश किया तो मुझे लगता है कश्मीर एक बार फिर ज्वालामुखी बनेगा। सही। और क्या यही रीजन हो सकती है कि ट्रूप्स में इजाफा हो रहा है कि अगर एब्सोल्युटली मैं आपसे कहा कि मल्टीपल रीजन है। एक तो कश्मीरियों को दबाने का मकसद है, दूसरी डेमोग्राफिकल चेंज है, और तीसरी ये है कि 35A और 370 को जिस वक्त आप खत्म करेंगे तो जो कश्मीरियों का मुमकिन रद्द-ए-अमल होगा उसको क्रश करने के लिए जितनी फौज हो सके उनके नजदीक वो काम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीब हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफी, तजज़ियाकार, और मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान होमलेस फुटबॉल टीम है उसके आज जो मैचेस हैं इसकी क्या तफसीर है, ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला के नीचे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद इस दिन का ये है कि जो एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है दोस्ती का, उसको डिफाइन किया जा सके, उसकी इम्पोर्टेंस पर बात की जा सके। और हम देखते हैं कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ये जो ताल्लुक है दोस्ती का, ये बहुत ज़रूरी रहता है इंसान की ज़िंदगी में, और ये ऐसा एक जज्बा है, ऐसा एक ताल्लुक है जो बहुत से मसाइल का हल भी साबित होता है। और हम ये देखते हैं और बात भी करते हैं कि जब कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है तो उसको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। वो पार्टनर, वो दोस्त, वो साथी, वो उसकी माँ भी होती है, उसका बाप भी होता है, उसके बहन भाई भी होते हैं, और उसके साथ पढ़ने वाले और उसके साथ खेलने वाले उसके साथी भी होते हैं। तो मकसद आज के दिन का यही है कि इस जज्बे को, इस ताल्लुक को फ्लरिश किया जा सके, बढ़ाया जा सके, और ये सिर्फ महदूद नहीं रहता किसी खास शख्स की तरफ, बल्कि ये एक ऐसी
ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिलेशनशिप है जो बियॉन्ड होता है, सबसे आगे होता है, सबसे बालातर होता है। तो आज के दिन की इस अहमियत के हवाले से हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। स्पोर्ट्स में खबर यह है कि पाकिस्तान की होमलेस फुटबॉल टीम की जो कामयाबी है पहली, उसके बाद से 2 मैचेस पाकिस्तानी टीम ने हारे हैं और आज 2 मजीद मैचेस पाकिस्तानी टीम ने खेले हैं। पहला मैच इसराइल को पाकिस्तान ने शिकस्त दी 9-4 के एक बड़े मार्जिन से। उसके बाद जो कल के मैचेस थे उसमें खातिर खा परफॉर्मेंस पाकिस्तानी फुटबॉलर्स के सामने नहीं आई, जिसकी वजह से पुर्तगाल से भी मैच पाकिस्तान ने हारा और दूसरा भी मैच 11-1 से पाकिस्तान हारा। आज जनूबी कोरिया और आइवरी कोस्ट के साथ मुकाबला पाकिस्तानी टीम का है और हम ये देखते हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल हो, उसमें भी पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, लड़के हैं, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने माजी में परफॉर्म किया और इसमें भी जो इस वक्त वेल्स के शहर कार्डिफ में इवेंट जारी है, पहले ही रोज़ ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान ने अगेंस्ट इसराइल हासिल की और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर करेंगे और आज के मैचेस जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। और हमें पैट्रोनाइज करना होगा और हमें इन बच्चों को और ख़ास तौर पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, होमलेस चिल्ड्रन हैं, उनको पैट्रोनाइज करना होगा कि उनको ये इवेंट्स ना खेलने पड़े, बल्कि जो मेन स्ट्रीम इवेंट्स होते हैं, जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स होती हैं, उनमें उनको लाया जाए। और मकसद भी यही है इस किस्म के इवेंट्स का कि वो बच्चे जो होमलेस होते हैं, जिनके पास घर नहीं होता, जो घरों से बाहर होते हैं, उनकी तालीम पर भी फोकस किया जा सके और स्पोर्ट्स के ज़रिए उनको उनकी ज़िंदगियां बेहतर की जा सकें। और यही एक इनिशिएटिव जिसके तहत ये इवेंट खेला जा रहा है कार्डिफ में और पाकिस्तान और जो दीगर टीमें हैं वो इसमें मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम आज के जो मैचेस हैं वो जीतने में कामयाब होंगी। और हम तमाम तर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो इस इवेंट में शरीक हैं, जो मैनेजमेंट हैं, उनको उनके लिए हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात के ये मैचेस जीतें और एक अच्छे नोट पर इस इवेंट को फिनिश करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने